چائنا نے اپنی مہارت دکھائی ہے جس میں الیکٹرک کار سے لے کر کاربن کوئلے کے جو پروگرامز ہیں ان کو ختم کیا گیا، جو نئی انرجیز کو لے کر آیا جا رہا ہے، ونڈ انرجی، سولر انرجی پلانٹس بہت زیادہ تعداد میں لگائے ہیں پورے شہروں میں، دیہاتوں میں. تو اسی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جیسے ہم یہ کمپنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. مچھلی اب اسے چلتے ہیں اور پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مزیدار ہے اور سمندری مچھلی کا کس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے. دیکھیے جی، سی پیک کے ساتھ جو آ رہا ہے سی پیک، اس کے ساتھ اگر آپ ایبٹاباد سے شروع کرتے ہیں تو بٹگرام تک، ڈسٹرکٹ بٹگرام تک تقریباً یہ 67-8 کلومیٹر کا جگہ ہے. یہ تمام جگہ چائے کاسٹ ہو سکتی ہے. محترم ناظرین، السلام علیکم. پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے آخر میں پاکستان نے 5 دنوں میں ہفتہ وار مہنگائی میں 3.68% کی غیر معمولی اضافہ دیکھا. بین الاقوامی سطح پر خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث حکومت نے بارہا ایندھن اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا. اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک صاف توانائی کے استعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے؟ کیا صاف توانائی کے طویل مدتی بحران کو حل کر سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں رپورٹ. توانائی کے عالمی بحران کے تناظر میں صاف توانائی ایک متواتر استعمال شدہ لفظ ہے. صاف توانائی یعنی گرین انرجی سے مراد وہ توانائی ہے جو آلودگی سے پاک ہے، جبکہ جوہری توانائی اور قابل تجدید توانائی سمیت پیداوار اور روزمرہ زندگی کے لیے براہ راست استعمال کی جا سکتی ہے. پن بجلی، پون، شمسی، حیاتیاتی توانائی اور اسی طرح کے دیگر قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں. جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 2035 تک 19% سے زیادہ دوبارہ کاربن ایمیشن کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی کے لیے باعث پریشانی ہے. صاف توانائی سمیت قابل تجدید توانائی اس لیے زیادہ توجہ حاصل کر رہی ہے. بچے اسکولوں میں گاڑیوں پہ جاتے ہیں جن کی وینز لگی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں یہی سسٹم ہوتا ہے، ان کے کرائے بڑھا دیے گئے ہیں، آل اوور کرائے بڑھا دیے گئے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ بہت بڑھا دیا گیا ہے. تو ان سب کا سولوشن یہی ہے کہ ایسی رینیویبل انرجی، قابل تجدید جن کو دوبارہ سے ہم استعمال کر سکیں، ان پلانٹس کو، ان پروجیکٹس کو لے کر آیا جائے. اور وہ اس وقت پاکستان سی پیک پروجیکٹ کے انڈر ہی یہ سب کر سکتی ہے. جیسے چائنا نے اپنے لیے جو چیزیں پہلے انٹروڈیوس کی، جس میں الیکٹرک کارز ہو گئیں، اور جو گھریلو روزمرہ کی مشینری ہے جسے ہم ہوم اپلائنسز کہتے ہیں، اس میں ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کم سے کم ماحولیاتی آلودگی کا سبب ہو اور کم سے کم اس میں انرجی کا استعمال ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ عام لیول کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عام لیول پہ یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں. پاکستان کے پاس صاف توانائی پیدا کرنے کے وسیع وسائل موجود ہیں. اس وقت 32% بجلی صاف توانائی کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ 68% دیگر وسائل سے پیدا کی جاتی ہے جسے ڈرٹی انرجی کہا جاتا ہے. وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان 2030 تک 60% بجلی صاف قابل تجدید توانائی کے ذریعے پیدا کرے گا. چائنا نے اپنی مہارت دکھائی ہے جس میں الیکٹرک کار سے لے کر کاربن کوئلے کے جو پروگرامز ہیں ان کو ختم کیا گیا، جو نئی انرجیز کو لے کر آیا جا رہا ہے، ونڈ انرجی، سولر انرجی پلانٹس بہت زیادہ تعداد میں لگائے ہیں پورے شہروں میں، دیہاتوں میں. تو اسی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جیسے ہم یہ کمپنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. انہی کمپنیز سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو اس وقت پاکستان کے لیے گولڈن سیزن ہے کہ وہ سی پیک کے تھرو چائنیز کمپنیز جو کہ ماحولیاتی آلودگی کم کریں، ایسی انرجی بنا سکیں. پاکستان میں ایک بڑے فوٹو وولٹک فراہم کنندہ کے طور پر زنرجی تیانجن کمپنی لمیٹڈ ایک چینی کمپنی ہے جو متبادل توانائی فراہم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے.
我们力推900兆这个上马，是吧？这是对。हम 900 मेगावाट के बड़े पैमाने पर ज़मीनी पीवी पावर स्टेशन के हवाले से पुरुमीद हैं। ये पाकिस्तान में ज़मीनी पावर प्लांट्स में बड़ी शराकतों में से एक है। खुसूसन चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड की शुरुआत के फ्रेमवर्क के तहत ताहाल जोनर्जी के मुआहदे के तहत पहले फेज़ में 100 मेगावाट के 9 पीवी पावर स्टेशन में से 3 मंसूबों को बिजली की पैदावार के लिए ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत तवानाई के सबसे बड़े मंसूबे के तौर पर यह मंसूबा हर साल तकरीबन 500 मिलियन किलोवाट साफ बिजली पैदा कर सकता है, जो 2 लाख लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 17.7 मिलियन टन की कमी वाक़ होगी। दूसरी तरफ छोटे पीवी मॉड्यूल्स के वसी दही इलाकों में इस्तेमाल के बहुत वसी इम्कानात हैं। 巴基斯坦的话，现在光伏分布式农村的整体 वस्ती और शुमाल मगरबी पाकिस्तान के वसी दही इलाकों में 7.5 किलोवाट से 30 किलोवाट की रेंज के पीवी वाटर पंपिंग मंसूबों का जाल बिछाया गया है। हमने इन इलाकों में बिजली पैदा करने वाले हजारों सेट नस्ब किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में डीजल इंजन का तवानाई के जखीरे से तबादला भी बहुत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान भरपूर तरीके से नई तवानाई को फरोग दे रही है। रिचर्ड गो के मुताबिक पाकिस्तान के तवानाई के मौजूदा ढांचे समेत बिजली की कीमतों में कमी की ज़रूरत है। फोटोवोल्टिक खास तौर पर लाइट स्टोरेज चार्जिंग तरक्की की एक बहुत ही दानिशमंदाना सिमत है। 巴基斯坦呢对新能源行业，特别是光伏行业，已经是一个 पाकिस्तान में तवानाई की नई सनतों में फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एक बहुत मकबूल और जदीद सनत बन चुकी है। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में हर साल 7 से 8 फोटोवोल्टिक नुमाइशें मुनक़िद होती हैं। फोटोवोल्टिक नुमाइशों में सरकारी अफसरान भी शरीक होते हैं। जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इमारती छतें फोटोवोल्टिक के लिए निहायत मौजू हैं। यहाँ बिजली की कमी है, लेकिन वाफिर रोशनी की बदौलत डिवाइसेस को नस्ब करने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगते हैं। मजीद ये कि हमारी कंपनी ने सरमायाकारी के लिए कुछ दीगर हल भी फराहम किए हैं। मजमूई तौर पर फोटोवोल्टिक पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत मौजू है। 我们确实规划了光伏组件在巴基斯坦本地的生产。 हमने पाकिस्तान में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की मकामी पैदावार का मंसूबा तैयार किया है। इसकी 3 साजगार शराइत हैं, यानी पाकिस्तान के सनती पार्कों की मुआविन पॉलिसियाँ, बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम और हुकूमत की हिमायत। मुझे यकीन है कि फोटोवोल्टिक नई तवानाई और कार्बन से गैर जानबदारी का एक बड़ा रुझान है। इसके साथ साथ हमारे इदारों ने पाकिस्तान में बहुत सारी समाजी जिम्मेदारियां संभाली हैं। हमने हस्पतालों और स्कूलों को फोटोवोल्टिक आलात और पंपिंग स्टेशन अतिया किए हैं। हम मुस्तकबिल में मकामी यूनिवर्सिटियों के साथ मजीद तबादले और ताउन करेंगे। चीन के एक दूर दराज साहिली शहर में एक मशहूर समंदरी चरागाह है, जो मछलियों की अफजाइश का इलाका भी है और सयाहती मकाम भी। क्या यहाँ की मछलियों की नस्ल पाकिस्तान की मछलियों से मुख्तलिफ है? कोई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है? ये तरीका आसपास के देहातियों को गुर्बत से कैसे निकालता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने इस जगह का दौरा किया। आइलोन खलीज आबी सब्जाजार चीन के साहिली शहर रोंगछंग में वाक़ है और इसके साथ 23 किलोमीटर साहिली पट्टी है। ये एक जामे पार्क है। आबी बीज, अफजाइश नस्ल, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी की तहकीक व तरक्की यहाँ की मारूफ सन्नतें हैं। इसके अलावा यहाँ सियाहत, तफरी और सियाहों के लिए कैटरिंग सर्विस भी फराहम की जाती है। आइलैंड बे मरीन पास्चर, जो कि कई साल पहले कायम की गई थी और वक्त के साथ साथ इसके जो फार्मिंग के तरीके हैं उन्हें भी जदीद बनाया गया है। तो देखने के लिए कि कौन कौन से जानवर की यहाँ नस्ल कशी की जाती है और कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब देखने के लिए हमें इस पीछे जो साइंस एग्जीबिशन हॉल है उसका विज़िट करना पड़ेगा और यही हमारा पहला स्टॉप है। तो ये सब देखने के लिए चलते हैं।
इंग्लिश में इसका नाम है एबलोनी। इसे क्राउन ऑफ द सी भी कहते हैं, समुद्र का ताज। और इसकी जो ख़ास बात होती है, दिखने में जैसे ये लग रहा है कि मतलब नहायत ही खूबसूरत है और बहुत आसान है, ऐसा है नहीं। अगर इसका साइज़ आप देखें तो इसका साइज़ तकरीबन आपके हाथ के बराबर होगा। लेकिन अगर जब इसको उतारने की बात आती है तो ये नहायत ही मुश्किल है। आपको ये मैं दिखाने जा रहा हूँ और आप देखेंगे, अगर तो आप इसको उतार लें तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और अगर आप ना उतार सकें तो इसका जो प्रेशर होता है वो 200 किलोग्राम तक हो जाता है, जो इसका वेट होता है। तो चेक करते हैं, आप फील कर सकते हैं, देखें। पाकिस्तान में कई सालों से मछलियों, केकड़े और झींगा मछलियों की पैदावार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आज मैंने इस समुद्री चरागाह से जो जानवर मैंने चूज़ किया है वो एबलोनी है। लेकिन मुझे श्योर नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि अगर पाकिस्तान में इसकी काश्तकारी की जाए तो क्या ये सूटेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम मुख्तलिफ है, और क्या ये फ़ायदेमंद हो सकती है? 是这样，像我们现在 इस वक्त हम जिस समुद्री घोंगे की अफजाइश कर रहे हैं वो चीन की एक मकामी नस्ल से है, जिसे हेलोटिस डिस्कस हनाई कहा जाता है। ये 10 से 20 सेंटीग्रेड तक के पानी के दर्जा हरारत और नमक की तकरीबन 0.3% से 0.35% तक मिकदार में बेहतर अफजाइश करते हैं। पाकिस्तान बहिरा अरब के करीब है। समुद्र के पानी का दर्जा हरारत तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन इसमें नमकियात की तादाद ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि मुकामी लोग बहते पानी और इन्फ्लेटेबल आबी ज़राअत का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पर तालाब बना सकते हैं। आज हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये एक वर्कशॉप है, और यहाँ पर माइक्रो एल्गी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप्स वगैरह हैं, इसमें जो चीज़ ये फ्लो कर रही है ये एल्गी ही है। तो चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पर काम करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि ये तरीके और ये रिवायात क्या हैं। ये वर्कशॉप मरीन माइरोलॉजी कल्चर पर मबनी है, जो बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन फराहम करती है, और इसमें बहुत से ग़ज़ाई अज्जा भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इसमें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं और जिगर की बीमारी के इलाज में इसका बहुत अच्छा असर होता है। पाकिस्तान माइरोलॉजी आबी ज़राअत के लिए ख़ास तौर पर मौजू हैं। अगर माइरोलॉजी को आबी ज़राअत में शामिल किया जाए तो तालाब और आसपास के पानी की तलछट में इर्तिकाज़ को रोका जा सकता है। इस सब्जाजार में तफरीही माहीगीरी के लिए 3000 मुरब्बा मीटर का समुद्री सयाहती मुकाम है। सयाह समुद्र में खेती बाड़ी और माहीगीरी का मजा ले सकते हैं और यहाँ की कुदरती समुद्री खुराक से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। Come on, come on. Catch it. आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा ये पहली दफ़ा है कि मैं फ़िशिंग कर रहा हूँ, मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना हुनरमंद हूँ मछलियाँ पकड़ने में। लेकिन जिस स्पीड में और रफ्तार में मैं पकड़ रहा हूँ, मैं लगता है माहिर हूँ इस चीज़ में। और देखें, ये मैंने मछली पकड़ी है, और अगर फीलिंग्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मछली, अब इसे चलते हैं और पकाते हैं और खाते हैं और देखते हैं कि ये कितनी मज़ेदार है और समुद्री मछली का किस तरह का जायका होता है। अब जो मॉडल अपनाया गया है वो हमारी समुद्री खेत की सबसे बड़ी खसूसियात में से एक है, जिसे 3 जहती मल्टी ट्राफ माहौलियाती अफजाइश का मॉडल कहा जाता है। 1 से 2 मीटर की गहराई में ऊपरी परत में कसीफ काई तैयार की जाती है। दरमियानी तह में तकरीबन 4 से 8 मीटर गहराई में सदफी मछली, सीप, समुद्री घोंगे और दीगर शेल फिश की अफजाइश की जाती है।
مزید یہ کہ مصنوعی فش گلو پورے سمندر کے فرش کے ارد گرد بکھرا ہوا ہے، جس میں سمندری فرش پر رہنے والی مختلف انواع کی افزائش ہوتی ہے۔ اس ماڈل کی بدولت سالانہ آمدنی روایتی کاشتکاری کے ماڈل کے مقابلے میں تقریباً 30% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ 1,10,000 ٹن کاربن کے اخراج کو روک سکتا ہے، جو کہ 1,20,000 ہیکٹر رقبے پر درخت لگانے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اس ماڈل کو دنیا بھر میں فروغ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکمل صنعتی سلسلہ قائم ہونے سے ارد گرد کے 9 ماہی گیر دیہاتوں کو نئی قوت و فروغ مل سکتا ہے۔ اس وقت میں جس جگہ پر ہوں یہ ایک دیہات ہے، اور یہ دیہات بھی اس مرین پاسچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ان گھروں میں کیا خاص بات ہے؟ ان گھروں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر قدرتی لحاظ سے بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کو، اس میں مکمل اس کی بناوٹ میں پتھر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پتھر پہاڑوں سے لیا گیا ہے، جو آتش فشاں پہاڑ ہوتے ہیں ان کا پتھر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی چھتیں جو ہیں وہ سمندری گراس سے بنائی گئی ہیں، سمندری گھاس سے بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں، ان میں ہمیں اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارد گرد کے چھوٹے ماہی گیری گاؤں حالیہ برسوں میں مشہور سیاحتی مقام کے طور پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ آبی گھاس کے یہ مکانات سینکڑوں سالوں سے موجود ہیں اور سمندر کے کنارے ماہی گیروں کو نسل در نسل پناہ دیتے آئے ہیں۔ موجودہ دور میں آبی گھاس کے گھروں کے ورثے سمندری تحفظ اور سائنسی انتظام کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ مستقبل میں یہاں کی مزید شاندار کہانیاں شیئر کرنے کو ملیں گی۔ ناظرین، چائے پاکستان میں ایک اہم درآمدی تجارتی چیز ہے اور ہر سال کثیر زر مبادلہ خرچ کرتی ہے۔ چائے کی مقامی پیداوار کو جلد بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ چائے کی کھپت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کیا پاکستان میں چائے کی صنعت منافع بخش ہے؟ کیا سی پیک کی تعمیر سے چائے کی پیداوار بڑھنے کے امکانات ہیں؟ اس حوالے سے پاکستان ٹی ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب محمد امان پراجا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ پاکستان میں جو چائے آ رہی ہے وہ تقریباً اس وقت 250 ملین کے جی کے لگ بھگ آتی ہے، اور اس میں سے جو میجر چائے آتی ہے وہ افریقہ ممالک سے آتی ہے، اور اس میں کینیا سر فہرست ہے۔ باقی جو چائے آتی ہے وہ آپ کی اور ممالک سے آتی ہے، جس کے اندر چائنا بھی شامل ہے، انڈونیشیا بھی، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اور ایسے ممالک ہیں، لیکن وہ اس میں ان چائے میں اتنی مقدار نہیں آتی۔ بیسکلی افریقہ سے آتی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہمارے یہاں ڈیولپ ہے اور وہ لوگ لائک کرتے ہیں۔ اس کے اندر تقریباً 250 ملین کے جی کے قریب ہمارے پاس چائے سالانہ آتی ہے، اور اس میں جو زر مبادلہ لگتا ہے وہ تقریباً $600 ملین کے قریب اس کے اندر زر مبادلہ لگتا ہے۔ پاکستان ہر سال بڑی مقدار میں چائے استعمال کرتا ہے۔ درآمد شدہ چائے کی بڑی مقدار ملک کے تجارتی خسارے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ امان کو پاکستان میں گھریلو چائے کی صنعت کی ترقی اور اس سے ہونے والے فوائد کی بڑی صلاحیت نظر آتی ہے۔ پاکستان میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ یہاں پہ انڈسٹری جو بھی لگتی ہے چائے کے حوالے سے وہ کامیاب اس لیے ہے کہ یہ ہر گاؤں دیہات گھر میں چائے استعمال ہوتی ہے۔ ہر صبح اس چائے سے ہوتی ہے تو کہ وہ ہر کوئی اس کو خریدتا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، ڈیلی استعمال والی چیز ہے، تو اس لیے وہ بہت کامیاب منافع بخش انڈسٹری ہے۔ چائے کی صنعت کی ترقی مقدار اور معیار دونوں چائے کی مستحکم پیداوار پر انحصار کرتی ہے۔ پاکستان میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جو چائے کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ ان علاقوں کو فوری طور پر بہتر تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، چائے کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کو رین بھی ملتی رہے اور اس کو اندر ایک ٹیمپریچر ملتا رہے جس کے اندر وہ گرو کرتی ہے۔ تو اب ہمارے وہ علاقے جو ہیں نا وہ علاقے ہیں جو مالکن ڈویژن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ڈسٹرکٹ بیڈ گرام ہو گیا،
آپ کا مانسیرا جو ہے مانسیرا میں بہت زیادہ یہ لینڈ اویلیبل ہے جس کے اندر آپ جو ہے یہ اس کو اگا سکتے ہیں اور یہ بہت سوٹیبل ہے چائے کے لیے. اس کے ساتھ آپ آگے چلے جائیں تو سوات کا ایریا بھی آتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر اور بھی علاقے آزاد کشمیر میں بھی چائے کاشت ہو سکتی ہے. تو یہ کافی علاقے یہی والے جو ہیں ہمارے اس طرف والے جو علاقے ہیں یہ ملکنڈ ڈویژن والے یہی علاقے, اور سوات اور اس طرح مانسیرا ڈسٹرکٹ یہ بٹگرام, تو یہ سارے سوٹیبل صرف اس لیے ہیں کہ یہاں پہ ایک ان کو انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے چائے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ تیزابی زمین چاہیے ہوتی ہے, تو ان علاقوں میں یہ اویلیبلٹی ہے اور اس کے لیے سوٹیبل ہے. دیکھیں جی, چائے کی اس وقت ہمارے پاس جو سروے ہے اس کے مطابق تقریباً ہم اس وقت 1,58,000 ایکڑ پہ پیداوار کر سکتے ہیں چائے کی, اور چائے کی جو فارسٹ ایریا ہے وہ بھی اس کو اگر ملایا جائے تو تقریباً ہم 1,80,000 ایکڑس پہ ہم جا کے پیداوار کر سکتے ہیں. لیکن چائے کی پیداوار ٹوٹل جو ہے وہ انہی علاقوں سے ہی ہو سکتی ہے, اور کہیں پہ ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ انوائرمنٹ نہیں ملتا. امان کا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے مذکورہ علاقوں میں چائے کے باغات کو بڑھا کر چائے کی درآمدات کو کم کرنا ایک ضروری اقدام ہے. اس کے لیے وقت اور پیسے دونوں میں بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. پیداوار جو ہے ان کی چائے کی جو ہے اس وقت اگر آپ ایک نیا پودا لگاتے ہیں تو اس کو کم از کم 5 سال چاہیے اس کو تیار ہونے میں, اور فی ایکڑ جو پیداوار ہے اس وقت جو ہمیں مل رہی ہے وہ تقریباً شروع میں جو ملتی ہے وہ 750 kg ملتی ہے جو وہ اس کی پتی ہے, اس کے بعد پھر وہ 1500 پہ جاتی ہے, اور فل جب وہ بوم پہ آتی ہے تقریباً 6-6.5 سال 7 سال بعد وہ تقریباً 3000 kg پر ایکڑ کی پیداوار دیتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر فارمرز جو ہے, یہ پسماندہ علاقوں کی بات ہو رہی ہے, جو ان علاقوں میں چائے اگ سکتی ہے وہ تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں, تو وہاں پہ ایک چائے کو بنانے کے لیے 5 سال چاہیے, اور 5 سال ایک ایکڑ میں 5 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے. تو فارمر سوچتا ہے کہ یار میں 5 لاکھ روپے خرچہ کروں اور 5 سال ویٹ کروں, ایک تو اس پر اتنے پیسے نہیں ہوتے, اور اس کا رزلٹ 5 سال بعد آنا شروع ہوگا, تو اس لیے وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے. وہ ایسی چیزیں اگاتا ہے جو کہ فوراً اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے, اور 5 سال کے بعد اس کو یہ بینیفٹ ضرور ہے کہ وہ 5-6 سال اور 100 سال تک یہ پھل دیتے رہتا ہے, پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن 5 سال ویٹ کرنا, اس کو انویسٹمنٹ کرنا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے چائے کو پلانٹیشن نہ ہونے میں, یا انڈسٹری چائے کی جو لگنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. تو کوئی ایسی کمپنی ملٹی نیشن کوئی بھی کمپنی آ جائے, اس کو جگہ کو لے کے اس کو پراپرلی اگر چلائے, تو مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اگر زمین تو فارسٹ میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, تو بڑھتی چلی جائے گی, تو ہم انشاءاللہ ایک دن ایکسپورٹ کے بھی قابل ہو جائیں گے, اور بہت بڑا جو زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. سی پیک بہتر ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں پاکستان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. سی پیک کے تحت موزوں علاقوں میں چائے کے باغات لگانے بھی شامل ہیں. کیا سی پیک کی تعمیر سے چائے کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, سی پیک کے ساتھ جو آ رہا ہے سی پیک, اس کے ساتھ اگر آپ ایبٹ سے شروع کرتے ہیں تو بٹگرام تک ڈسٹرکٹ بٹگرام تک تقریباً یہ 67-8 کلومیٹر کا جگہ ہے, یہ تمام جگہ چائے کاشت ہو سکتی ہے. چین جو ہے وہ پاکستان سے مل کے بہت سارے شعبوں میں کام کر سکتی ہیں. اس کے لیے چین اگر آگے آتا ہے تو چین اس کو اگر ڈیولپ کرتا ہے تو وہ ڈیولپ ہونے کے بعد ہمیں بہت زیادہ مفید, ہمارا زر مبادلہ بھی اس میں بچے گا, کیونکہ یہ چائے جو ہمارے یہاں بن رہی ہے آرتھوڈاکس ہے, اور اس وقت مینلی جاپان میں جو چائے ہے وہاں یہ جاپان جا رہی ہے, پاکستان میں جو تھوڑی بہت بن رہی ہے جتنا بھی وہ اتنی لائق ہو رہی ہے کہ جاپان کی جو اپنی فیمس ترین چائے ہے, جو چین میں چائے پسند ہوتی ہے, اور چین اس کو ڈیولپ کرے تو یہ چائے چین لے جائے گا, اور وہ اتنا اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے کیونکہ آرتھوڈاکس ہے. وہ پاکستان میں آرتھوڈاکس آپ کو پتہ ہے اگر ہم لوگ لگا بھی لیتے ہیں تو پاکستان میں آرتھوڈاکس جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی, ہمیں پھر بھی امپورٹ کرنی پڑے. سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے کارکن قومی اثاثہ ہیں. لوگوں نے اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت کی. قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک گیم چینجر. لیکن سی پیک کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا کہ سی پیک کیا چیز ہے, البتہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اورین لائن چین نے میری زندگی بہت آسان کر. میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں. میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں. آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں. تو پلیز سبسکرائب مائی چینل.
اور میں ہوں مہذیب، میں چائنا میں ہی رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں. اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں یہاں. ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی، وہاں پہ میری جاب ہے. اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے، ناشتہ ضروری کرنا ہے. اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی. آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے، اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے. اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں. ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے. اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpack. ہمارے #me&cpack ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے. ناظرین، پروگرام بھاگ چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی دفعہ ملیں گے. خدا حافظ.